اس لیے کہ حضرت جابر نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کی صحبت پائی ہے، میرے نبی کو دیکھا ہے، اور جس نے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کی صحبت کو پایا، ہمارے نبی کا دیدار کیا، ہمارے آقا کا دیدار کیا، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ حضرات گرامی، ہمارے آقا حضور انور سرور کائنات فخر موجودات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے مظہر عتم بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور انبیاء کے بعد دیگرے جو اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو وہ نشانیاں لے کر کے آتے تھے، وہ معجزات لے کر کے آتے تھے، چند چند معجزات لے کر کے آتے تھے، چند چند نشانیاں لے کر کے آتے تھے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کو سیدہ آمنہ کے آنگن میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ تشریف لائے تو نشانی لے کر کے نہیں آئے، معجزے لے کے نہیں آئے، بلکہ سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے مظہر عتم بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشن دلیل آئی، زور سے بولو روشن دلیل آئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا چلنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، کھانا معجزہ، پینا معجزہ، بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑے، وہ چلے اللہ اکبر ان کے چلنے کا کوئی جواب نہیں، وہ گفتگو کرے ان کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں، وہ بولے تو ان کی بولنے کا کوئی جواب نہیں، ان کے کلمات کا جواب نہیں، ان کے جملوں کا جواب نہیں۔ میرے رب نے میرے محبوب کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، جواب پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا کی طرح کسی کو پیدا نہیں کیا گیا، ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل تم نے تو سارا زمانہ دیکھا ہے، کیا میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ میری نظیر دیکھی ہے، کیا تم نے میری مثال دیکھی ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، قاری ساجد صاحب نے کہا ہے یہ امام صاحب ہے، ان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، نام نہیں لوں گا لیکن کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ لوگ میٹر لے کے ناپتے پھر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا، یہ تھا، اتنا تھا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ وہ ہماری طرح تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل سے جب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ تم نے کائنات کو دیکھا، کیا محمد کی طرح کوئی دیکھا؟ سارا مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تم نے میری نظیر دیکھی، کہ تم نے میری مثال دیکھی؟ تو حضرت جبریل نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں نے حضرت آدم کا دربار دیکھا، حضرت شیش کے پاس گیا، حضرت نوح کی بارگاہ میں گیا، حضرت یوشع کی بارگاہ میں گیا، حضرت دانیال کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابراہیم کی خلت میں نے حضرت ابراہیم کی خلت دیکھی ہے، حضرت آدم کا اخلاق دیکھا ہے، حضرت شیش کا عرفان، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا کو میں نے دیکھا، حضرت یوسف کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت دانیال کی محبت کو میں نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کی خلت کو میں نے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کے ایثار کو میں نے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو اللہ کے نبیوں کے پاس لے کر کے جاتا رہا، رسولان عظام کے پاس لے کر کے جاتا رہا، لیکن یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا نرى مثل محمد۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق کو الٹ پلٹ کے دیکھا،
دیکھا، میں نے مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ کی نظیر نہیں دیکھی، آپ کی مثال نہیں دیکھی۔ اب چلو تصور میں بریلی شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے، ارے کچھ تم بھی بولو، کچھ تم بھی بولو، یہی بولے سدرہ والے، جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک اور اردو شاعر اس طرح اس کی ترجمانی کرتے ہیں، جبریل سے پوچھا آقا نے تم نے تو زمانہ ہے چھانا، ہم سبھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرزانہ، جبریل امین نے عرض کیا اے پیکر حسن جانانا، لم یاتی نظیر کا فی نظری لے تو نشر پیدا جانا، اور محبت سے اور مچل کے، تم مت بولیے، تم میرے جانے کے بعد بولیے، ہاں تمہاری طرف تو میں دیکھ ہی نہ رہا ہوں نا، جس کی طرف دیکھوں وہی بولو، ایسا نہیں، ہمارے نبی سب کو دیکھ رہے ہیں، ہاں ہمیں دکھانے نہ بولیں، نقیب صاحب سے دکھانے نہ بولیں، مولانا آصف صاحب قبلہ 35 سے تشریف لائے ہیں، انہیں دکھانے نہیں بولیں، اپنے آقا کو منانے کے لیے بولیں، زور سے زور سے اور مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ اب لگا کہ تم دھیرے دھیرے، ہاں تیز بھی بہت ہیں، سمجھدار تیز بھی بہت ہے، منہ کی بات چھننا ہے، اللہ سلامت رکھے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اس کا مطلب جلسے آپ کراتے ہیں، ہر سال ہوتا، لیکن سننے کا حق بھی ہر سال پچھلے سال کی طرح اچھا ہی سنو گا، پچھلے سال اس بار اور اچھا سنیں، مثالی بنائیں پروگرام کو، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، وجیح و شکیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا، میں نے جو دو آیتیں پڑھی ہیں نا، پہلی آیت کا ترجمہ سماعت کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹے سپارے کی آیت ہے، اس کا ترجمہ سماعت کریں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی، ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہے، زور سے بولو ہمارے نبی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس کی تائید میں ایک حدیث پاک کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے ہمارے نبی، زور سے بولو جزاک اللہ، ہمارے نبی نور ہے۔ حدیث نور مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید تلمیذ خاص حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد امام بخاری امام مسلم شیخین کے دادا استاد حضرت عبد الرزاق ابو بکر بن حمام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ اللہ اللہ
اللہ انہوں نے حضرت جابر سے ایک حدیث کو لیا. حضرت جابر نے ان کو کیا لکھوایا اس کو سنیے. حضرت جابر رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ایک سوال ہے میرے ذہن میں, اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں. جابر کون ہے؟ صحابی رسول ہے, وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو, میرے صحابہ کو برا نہ کہو, میرے صحابہ کو گالی نہ دو. کیا مطلب؟ میرے نبی علم میرے نبی کو معلوم تھا, غیب دا مصطفیٰ کو معلوم تھا, غیب دا نبی کو معلوم تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کلمہ میرا پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, میری شریعت پہ اللہ اکبر قبول کرنے کے دعوے کریں گے, نعرے لگائیں گے, لیکن میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے, میرے صحابہ کو برائی کریں گے. کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹارگٹ کر رہا ہے, کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ اکبر اناپ شناپ باتیں کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں تم نے اللہ اکبر پڑھا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ تائید وفنا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, انہیں برا نہ کہو, انہیں گالیاں نہ دو. اللہ اس لیے کہ میرے صحابہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے, وہ درجے عطا فرمائے ہیں, وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں. میرے صحابی نے ایک مد مد کیا ہے, ایک پیمانہ ہے, ایک مد جو اللہ کی راہ میں خیرات ابھی خیرات کرے گا نہیں بلکہ کر دیا ہے. نبی فرماتے میرے صحابی نے ایک مد جو اللہ کی راہ میں اللہ اکبر پیش کر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اجر عطا فرما دیا, اتنا ثواب دے دیا, اتنا اجر دے دیا. غیر صحابی پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے, اللہ کی راہ میں پیش کر دے. کیا مطلب؟ احد پہاڑ کیا کوئی چھوٹا موٹا ہے؟ 15 کلومیٹر میں اپنے پڑاؤ کو ڈالے ہوئے ہے. احد پہاڑ ایک آدمی کیا, ایک ملک کیا, 2 ملک کیا, اگر پوری دنیا کے اللہ اکبر لوگ مل کے بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا چاہے تو نہیں خرچ کر سکتے, لیکن اگر کر بھی لے تو نبی فرما رہے ہیں میرے صحابی نے ایک مد جو اللہ تعالیٰ میں جو خرچ کر دی اللہ نے اتنا ثواب عطا فرما دیا. اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو اس کا سونا خرچ کرنا بھی اس کے ایک مدجوں کے برابر نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک